احد ایمان سے معافی مانگ کے اس کو حاصل تو نہ کر پایا، لیکن بالآخر وہ اپنی محبت کا یقین تو اس کو دلا ہی دے گا کہ اس کی محبت تیمور بھائی کی طرح سیلفش نہیں ہے کہ ایمان پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی، بس اسے حاصل کر کے ہی رہنا ہے، بلکہ وہ بھی بلال کی طرح اسے پاکیزہ محبت ہی کرتا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے وہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ تیمور ابھی تک اپنی سازشوں سے باز نہیں آیا۔ تیمور کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے زارا بلال کے ولیمے میں شامل نہیں ہوتی۔ ویسے بھی بلال نے جیسا اسے ٹکا سا جواب دے دیا تھا پچھلے ہی دن، اس کو تو ایمان سے چڑ ہو جاتی ہے۔ ادھر زارا جب بلال سے بات کر کے اسے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کیا تم نے واقعی تیمور کو شوٹر سائٹ کے آرڈر دے دیے ہیں، تو بلال اسے تسلی دیتا ہے کہ میں نے ایسا فی الحال تو کچھ نہیں کیا۔ زارا بھی تیمور کے پاس ہی بیٹھ کے کال سن رہی ہوتی ہے اور تیمور کو بھی انڈائریکٹ تسلی مل جاتی ہے کہ بلال نے ایسے کوئی آرڈرز نہیں دیے ہوئے، تو وہ زارا کے موبائل سے بلال کو ولیمے والے دن ہی میسج کرتا ہے کہ تیمور مجھے مارنے والے ہیں، جلدی سے آ کے میری جان بچا لو۔ جب بلال دیکھتا ہے کہ سب گھر والے تو ولیمے میں شامل ہیں لیکن زارا یہاں پہ نہیں ہے، تو اسے بھی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اکیلے گھر میں تیمور اسے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنے ولیمے کا فنکشن بیچ میں ہی چھوڑ کے زارا کو بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر زارا کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے موبائل سے بلال کو ایسے میسیجز گئے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور تیمور سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ آپ نے کیے ہیں؟ تیمور آگے سے ڈھٹائی والی مسکراہٹ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک گر سکتا ہوں، اب سے تم تیمور کی دوسری شکل دیکھو گی۔ زارا کو تو اسی لمحے تیمور سے نفرت ہو جانے والی ہے یقیناً، اور تیمور سے بدلہ بھی اب زارا ہی لے گی، اپنے بھائی اور بھابھی کو اس سے وہی بچائے گی۔ احد جو کہ اپنے اسی رویے پہ پشیمان ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کے اوپر یقین کر کے ایمان پہ اتنا شک کیا اور اسے اتنا تنگ کیا کہ اب تو اس سے معافی مانگنے کے بھی لائق نہیں بچا۔ بہرحال ہاسپٹل سے وہ گھر آ چکا ہوتا ہے اور صحت بھی اس کی واپس ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، لیکن شاید اس کا دماغ بدلتے بدلتے تو ٹائم لگے گا۔ ادھر تیمور جس نے بلال کو میسج کر کے بلایا ہے، بلال کا رسپانس آنے کے بعد وہ تو وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد زارا پہلے تو بلال کو کالز کرتی ہے، لیکن شاید بلال اپنا جلدی میں موبائل بھی اٹھانا بھول جاتا ہے۔ ادھر سے بلال زارا کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور زارا کو پتا ہوتا ہے کہ تیمور یقیناً اس کی شادی میں جا کے کوئی الٹا سیدھا ہنگامہ ہی کریٹ کرے گا۔ زارا فوراً سے پہنچ جاتی ہے احد کے پاس اور اسے بتاتی ہے کہ کس طرح تیمور نے دھوکے سے بلال کے نمبر پہ میسیجز کر کے اسے بلایا ہے تاکہ اس کی شادی میں جا کے کچھ نہ کچھ بدمزگی کر سکے۔ وہ احد سے مدد طلب کرتی ہے تو احد بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے زندگی میں بلال اور ایمان دونوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، ایمان کے ساتھ تو اتنا برا کر دیا کہ معافی بھی نہیں مانگ سکتا کسی منہ سے، لیکن شاید اس سے معافی مانگنے کا یہ آخری موقع دیا ہے خدا نے مجھے، اور میں اس سے معافی ضرور مانگوں گا لیکن اپنے طریقے سے۔ وہ بھی پسٹل نکالتا ہے اور فوراً سے پہنچ جاتا ہے بلال اور ایمان کی شادی کے موقع پہ، جہاں تیمور پہنچ کے پہلے سے ہی ہنگامہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بلال تو یہاں موجود نہیں اور سیکیورٹی بھی اتنی زیادہ نہیں، تو وہ اندر گھس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ یہ دلہن میری ہے، میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ایمان کو وہاں سے کھینچنے کے لیے آتا ہے لیکن بیچ میں ہی احد آ جاتا ہے۔ تیمور احد کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ بھی میری طرح بلال کا دشمن ہے، تو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ مل کے سازش کر سکتا ہوں، اور ابھی احد سے کچھ بات کرنے ہی لگتا ہے لیکن احد اپنے ہاتھ میں پسٹل نکالتا ہے اور تیمور کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ یہاں مزید کوئی بھی ہنگامہ نہ کریٹ کرنا، میں یہاں پہ تمہیں لینے آیا ہوں صرف۔ اب پستول کے ڈر سے تو تیمور بھی وہاں سے چل نکلے گا، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ احد کو ایمان معاف کر دے دل سے، اور اسے یقین آ جائے کہ احد کو واقعی ہی اس کی سچائی کا علم نہیں تھا، اسی وجہ سے ہی وہ ہمیشہ ایمان کو تنگ کرتا آیا، اور احد کے لیے شاید یہی کافی ہوگا کہ ایمان اسے دل سے معاف کر دے۔ ایمان کی معافی مل جانے کے بعد وہ یقیناً اپنے دل میں ایمان کے لیے خوشیوں کی دعائیں کرے گا، اور اپنی زندگی میں بھی آگے بڑھنے کے لیے وہ ردا کا ہاتھ بھی تھام لے گا
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ردا نے اس کے ساتھ دل سے محبت کی ہے، ویسی ہی محبت جیسی وہ ایمان سے کرتا تھا۔ وہ یہی سوچے گا کہ چلو مجھے میری محبت نہیں مل سکی، میں ردا کو تو اس کی محبت دے دوں، ویسے بھی ردا ایک اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر والوں کی بھی پسند ہے، اور راحت نے ایسا تو کوئی گناہ نہیں کیا جس کی اسے اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑے کہ وہ زندگی بھر کے لیے ایمان کے غم میں ہی مرتا چلا جائے۔ دوسری طرف تیمور ہے جس کی ان حرکتوں کے بعد اس کی زندگی میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی عورت یعنی کہ اس کی بیوی زارا بھی اس سے نفرت کرنے لگے گی، اور اس کی سزا یہیں ختم نہیں ہوگی، جیل تو وہ جا کے ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہونے والی اولاد جب زارا کے ہاتھ میں آئے گی تو زارا تو اسے باپ کی شکل بھی نہیں دکھائے گی، بلکہ اس سے پہلے ہی شاید وہ تیمور سے ڈیورس بھی لے لے۔ ادھر لیلا کو بھی یقین آ گیا ہے کہ اس کی ماں اسے تیمور سے اگر دور رکھتی تھی تو اس کے پیچھے لیلا کا ہی فائدہ تھا، وہ جو بلا وجہ ہر کسی سے لڑتی رہتی تھی اور ہر کسی کو ہی اپنا مجرم سمجھتی تھی کہ شاید ان کی وجہ سے تیمور سے اس کی شادی ناممکن ہو گئی ہے۔ اب اسے سمجھ آ جائے گا کہ زندگی میں اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی تو اس میں ہمارا ہی کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے۔ ادھر بلال اور ایمان کے بیچ میں تھوڑی بہت تو ناراضگی آئی تھی جب شادی کے موقع پہ بلال نے ایمان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا کہ اگر وہ آہت کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ جا سکتی ہے، لیکن ایمان نے آہت کو صاف ہی جواب دے دیا کہ تم میری محبت نفرت کسی بھی جذبے کے لائق ہی نہیں ہو، اور اس کے بعد نکاح خواہ نے جب نکاح پڑھایا تو ایمان نے ہاں بھی کر دی اور نکاح تو ان دونوں کا ہو گیا، لیکن ناراضگی تھوڑی بہت ان کی بنتی رہی کیونکہ ایمان کو یہی لگا کہ آخر بلال نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑ دیا، وہ تو یہی دعوے کرتا تھا کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آ جائے میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، پھر اسے ایسا کیوں لگا کہ آہت کے محبت کے اظہار کرنے کے بعد شاید میں اس کی طرف پلٹ جاؤں گی، پر یہ غلط فہمی بھی بلال دور کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ولیمے پہ ان دونوں کی صلح بھی ہو جاتی ہے، اور ولیمے پہ جب ایمان تیار ہو رہی ہوتی ہے تو بلال اسے دیکھ دیکھ کے مسکراتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم خود بھی مسکراتے ہوئے بہت حسین لگتی ہو۔ ایمان کو تو جیسے زندگی میں اس کے سارے امتحانوں کا اتنا میٹھا پھل مل گیا ہے بلال کی صورت میں، پر تیمور کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے باپ نے اسے بیوقوف بنایا تھا یہ بول کر کہ بلال مر چکا ہے، تو وہ تو ہر رشتے کو ہی بھول چکا ہوتا ہے، ایمان کی محبت میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اپنے باپ کا بھی گریبان پکڑ لیتا ہے۔ یہاں سب لوگ ہی حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ ماں باپ کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکا لینے والا یہ انسان کسی لڑکی کی محبت میں اتنا اندھا آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ تک کی عزت کرنا بھول جائے۔ تیمور کو جو بلال اور ایمان کو تنگ کرنے کی سزا ملے گی وہ تو الگ، والدین کے سامنے یوں بدتمیزی کی سزا بھی اس کو اسی دنیا میں ہی مل جائے گی، اور اس کی سزا ہم آخری قسطوں تک ضرور دیکھ پائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور بلال کی زندگی ہمیشہ حسین رہے گی، یا پھر ان کا ساتھ بھی کچھ عرصے کا لکھا ہے۔ تیمور اپنی کسی سازش میں کامیاب تو نہیں ہو جائے گا، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔